تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی چند نامور حکمرانوں، بہترین جنگجوؤں اور سپہ سالار کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی، سخاوت، بہادری اور دانش مندی کی مثال غیر مسلم دنیا آج بھی دیتی ہے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے سٹوری والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ یہ 1137 عیسوی میں موجودہ ایران کے شہر تکرت میں پیدا ہوئے۔ سلطان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے۔ سلطان ایوب کی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز مقدس میں اپنی سلطنت کو وسیع و عریض کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقام مسلمانوں کے دل میں اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے کو فتح کروایا۔ اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اگر سنہرے پنوں کو تھوڑا پیچھے کی طرف کھولیں تو 634 سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی فتح بیت المقدس کی فتح تھی۔ جب سلطنت سلجوق کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹ گئے اور اسی کمزوری کا فائدہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اٹھایا اور ایک بار پھر مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہارنے کی بڑی وجہ فرقوں میں بٹ جانا تھا۔ تاریخ آگے بڑھی تو ایک بار پھر 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا اور یوں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ اس ظلم و بربریت کی داستان میں 70,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، جن میں ایک کثیر تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ فلسطین میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ جب فلسطین میں عیسائیوں نے پوری طرح قبضہ کر لیا تو مسلمان دنیا میں ایک دکھوں کی نہ ختم ہونے والی لہر شروع ہو گئی۔ الگ الگ اوقات میں مسلمان حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنوایا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ ممبر مسجد اقصی میں اپنے ہاتھ سے لگائیں، لیکن رب تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی تھے۔ مصر کو جس فوجی دستے نے فتح کیا تھا اس فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے اور اس فوجی دستے کی کمان شیر کوہ کے ہاتھ میں تھی۔ شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر کے فتح ہوتے ہی 1164 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور بہترین ذہنیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ ابھی گورنر بنے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی بھی وزیر ایسا نہ تھا کہ جس کو حکمرانی سونپی جائے، تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلطنت کی باغ دوڑ دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر محض اس وقت 21 یا 22 سال تھی۔ اتنی کم عمر میں اتنا بہادر، سخاوت دل، اللہ کے قریب شخص قوم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہو سکتا ہے۔ سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دین اسلام کے لیے کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مصر کو پوری طرح سے عیسائیوں نے تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے۔ شراب نوشی، زناکاری، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، گو کہ ہر وہ کام جو عذاب الہی کو دعوت دے سکتا تھا یہاں عام تھا۔ مصر کی حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے ایجنٹ تھے، جنہیں اگر آستین کے سانپ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سو ایک بڑی اخلاقی جنگ تھی جو سلطان کو تلوار سے زیادہ دماغی طور پر لڑنی تھی، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے تو کام آسان کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر جس کا نام ناجی تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ صرف کہنے کو مسلمان تھا لیکن اصل میں یہ مسلمان نما عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کو لگا کہ یہ ایک بچہ حکمران ہے، اس کو قابو کرنا بہت آسان ہوگا۔ جب اس کماندار نے سلطان کا تذکرہ اپنی محفل میں کیا تو اس کو جان کر یہ جھٹکا لگا کہ یہ نڈر جنگجو ہے۔ دوستو، وہ وقت تھا کہ جب عیسائی بزدل میدان جنگ میں تلوار سے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے تو وہ مسلمانوں کی فوج میں اپنے ایجنٹ بھیج دیتے، جس سے مسلمان طاقت کمزور ہو جاتی۔
ایک تو وہ شراب کا عادی بناتے اور دوسرا زناکاری کی طرف ان لوگوں کو لگا دیتے، اور اس مقصد کے لیے اگر ان کو اپنی بیٹی کا استعمال بھی کرنا پڑے تو وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ جاؤ سلطان کے بستر کو اپنے لیے عام کر دو، اس کے بدلے خدا تمہارے لیے جنت میں ہر چیز عام کر دے گا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ سلطان کو اب قابو کرنا پڑے گا تو ان عیسائیوں کے ایجنٹ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مختلف محافل میں شراب پلانا چاہی، لیکن ناکام رہا۔ جب شراب نوشی کام نہ آئی تو ناجی نے سلطان کو ایک خوبصورت لڑکی کی طرف مائل کرنا چاہا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا اور سلطان کے پاس آ کر بولا، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بہت مشکل میں ہے، بہت پریشان ہے۔ سلطان نے کہا کہ اسے لے آؤ، تو اس مسلمان نما عیسائی ایجنٹ نے کہا کہ نہیں، وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ سلطان اس کی بات پر مسکرائے اور اس بدبخت کے ارادے بھانپ گئے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اسے میرے خیمے میں بھیج دو، میں اپنے خیمے میں موجود ہوں۔ وہ لڑکی اصل میں سلطان کو شراب پلا کر فحش حرکتیں کرنے کے لیے آئی تھی۔ ڈیل یہ تھی کہ اگر وہ ایک گلاس بھی سلطان کو شراب کا پلا دے تو وہ جو چاہے گی اسے ملے گا، اسے اس کی منہ مانگی قیمت ملے گی۔ لڑکی خیمے میں گئی، سلطان نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ اس کو اپنے بدن پر ڈال لو اور ڈھک لو۔ اس عمل سے وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والدین کون ہیں؟ وہ لڑکی خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اصل میں عیسائی زیادہ تر ان لڑکیوں کو اس کام کے لیے اغوا کر کر لاتے تھے۔ ان کی چھوٹی عمر میں ان کا برین واش کیا جاتا، ان کو اپنے ماں باپ کا پتہ تک نہ ہوتا۔ اس لڑکی نے سلطان کو بتایا کہ اسے سلطان کے ساتھ فحش حرکتیں کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سلطان مسکرائے اور اس سے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو کام تمہیں سونپا گیا تھا وہ تم نے کر دیا ہے۔ اگلے دن ناجی اٹھا اور شور مچا دیا کہ ہمارا سلطان شراب پیتا ہے اور زناکاری کرتا ہے۔ سلطان خیمے سے باہر نکلے تو لوگ چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ سلطان نے اس لڑکی کو حاضر ہونے کا کہا تو اس سے کہا کہ بتاؤ رات ہمارے درمیان کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ جس خدا کو میں مانتی ہوں اس خدا کی قسم میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شریف اور عزت دار شخص اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں جتنی دیر بھی سلطان کے ساتھ رہی سلطان نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ کماندار اپنا سا منہ لے کر شرمندہ ہو گیا۔ جب یہ دونوں عمل ناکام رہے تو ان بدبختوں نے تیسری سازش کو سر انجام دیا۔ انہوں نے سلطان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حسن بن چھپا سے مدد مانگی جو دنیا میں صرف نام کا ہی مسلمان تھا، اصل میں شیطان کا پیروکار تھا۔ اس نے ایسی فوج بنا رکھی تھی جو دنیا میں خانہ جنگی کرتی تھی اور ان جیسی تباہی کوئی نہیں مچا سکتا تھا۔ اس فوج کو اسیسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 بار قتل کرنے کی سازش کی لیکن تینوں بار ناکام رہے۔ اب یہ اسیسین نامی فوج سلطان کی ذاتی فوج میں بھی شامل ہو گئی جو ان کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ ایک دوپہر جب سلطان اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے سلطان پر حملہ کیا۔ حملے سے سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے اپنے مکے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ ضرب اتنی شدت کی تھی کہ اس کی کھوپڑی چورا چور ہو گئی اور آواز باہر کھڑے پہرے داروں کو بھی سنائی دی۔ عیسائی پریشان ہو گئے کہ اس نیڈر سلطان سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ سلطان نے جب مصر میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو انہوں نے مقبوضہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی ٹھان لی۔ جنگ کا میدان سجا اور سلطان کی چند ہزار فوج دشمن کی صلیبی فوج کو چیرتی ہوئی بیت المقدس میں داخل ہوئی۔ ہزاروں صلیبی فوجی مارے گئے اور ہزاروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سلطان نے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور یوں ایک بار پھر فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سلطان ظلم کرتے، لیکن سلطان نے فتح مکہ کی یاد کو تازہ کیا اور عیسائیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر مسجد اقصی میں اپنے ہاتھ سے لگایا۔ سلطان کی فتح کا سنتے ہی صلیبی جمع ہونا شروع ہو گئے اور 3 لاکھ فوج نے سلطان کی چند ہزار فوج سے شکست کھائی۔ یہ تیسری صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔ صلیبی ہار گئے اور واپس اپنے ملکوں میں روانہ ہو گئے۔ سلطان کا مقصد اب پورا ہو چکا تھا۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے لینا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ سلطان 1193 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر اس وقت 55 یا 56 سال تھی۔